مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا صدق الله العظيم. اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے بس وہی صحیح معنی میں ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے بس تو ان کے لیے دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور کارساز نہ پاوے گا، اور ہم ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اندھے ہونے کی حالت میں اور بہرے اور گونگے ہونے کی حالت میں اٹھاویں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اس کی آگ ایسی ہوگی کہ جب جب وہ ماند پڑ جاوے گی، جب جب وہ ٹھنڈی ہونے لگے گی، ہم ان کو مزید بھڑکا دیں گے، ہم اس آگ کو مزید بھڑکا کر تیز کر دیں گے۔ یہ ان چیزوں کا بدلہ ہے کہ یہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ کیا اگر ہم ہڈی ہو جاوے اور ریزہ ریزہ ہو جاوے تب بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو اثر نو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 97 اور 98 نمبر کی آیت ہے۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والے احوال کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ سورت کے آغاز میں ہم نے سنا تھا کہ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں کے مضامین اکثر و بیشتر 4 چیزوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ ایک تو مکی صورت کے اندر توحید کو ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر رسالت کو ذکر کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے ساتھ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وحی الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری جانے والی وحی کے متعلق اللہ رب العزت اس صورت میں ذکر کرتے ہیں۔ لہذا یہ صورت ہجرت سے 1.5 سال پہلے نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو مدینہ منورہ کی طرف ہوئی ہے اس سے 1.5 سال پہلے نازل ہوئی ہے۔ لہذا اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مضامین کو ذکر کیا ہے جو توحید سے زیادہ متعلق ہے، اور ان مضامین کو ذکر کر کے اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، چاہے تمہاری ہٹ درمی جتنی بھی بڑھ جاوے، تم اپنی کوششیں ساری کی ساری صرف کر دو، لیکن ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم چاہے تو ہدایت دے دے اور چاہے تو ہدایت نہ دے دے۔ اسی مضمون کو یہاں پر بھی ذکر کیا ہے۔ اصل میں مضمون کے ماقبل میں ایسی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا اور لوگوں کے درمیان آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ اور آپ کے دشمن وہ یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ کو کوئی رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتے، کہ اگر کوئی فرشتہ آتا
تو ہم اس کی بات کو مان لیتے. جیسا کہ اوپر انہوں نے بہت ساری باتیں رکھی کہ دیکھو تم ایک سیڑھی لاؤ. حضور علیہ السلام کو کہا کہ تم ایک سیڑھی لاؤ اور سیڑھی لا کر آسمان پر چڑھو اور آسمان پر چڑھ کر وہاں سے کوئی کتاب لے کر آؤ تاکہ وہ کتاب ہم ہمارے سامنے پڑھے اور اس کے بعد ہم ایمان لائیں. تو ایسی شرطیں وہ بیجا جو ہے وہ رکھتے رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شرطوں کے باب میں یہاں سب باتوں کو ذکر کیا اور اسی کے متعلق یہ بات ذکر فرمائی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو فرشتوں کو بھی رسول بنا کر بھیج سکتے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. فرشتے آتے اور وہ آ کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے. لیکن فرشتوں کو بھیجتے تو تم لوگ یوں کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے, نہ یہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, نہ اس کو انسانی ضرورت ہے, نہ اس کو کوئی بشری تقاضا ہے. بھائی بشر تو ہم ہیں, لہذا ہماری جیسی اس کو ضرورتیں نہیں ہیں. وہ تو دین پر چلے گا, وہ تو جو ہے وہ شریعت پر چلے گا, اس کا کچھ کام ہی نہیں ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو انسانوں کے اندر سے بھیجا تاکہ انسان کھاتا بھی ہے, کماتا بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے. اسی لیے ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی کہ انا اخشاکم و اتقاکم, کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں. اس کے باوجود میں شادی بھی کرتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں اپنے آپ کو دیندار بناتا بھی ہوں. اور لہذا انسان کے لیے دیندار بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ اپنی دنیا کی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ دیندار بن سکتا ہے. کہ بھائی آدمی کو دنیا کے کوئی شعبے کو اختیار کرنا ہو تو آدمی کو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. آدمی ڈاکٹر بنتا ہے اور ڈگری حاصل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جاتا ہے, لیکن دیندار بننے کے لیے اور دینداری کی ڈگری لینے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیندار بننے کا راستہ یہی رکھا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر اپنے طور طریق کو بدلے اور وہ دینداری کے اندر ڈالے. آدمی ہر آدمی کھانا کھاتا ہے. اب یہ کھانا میرا دین کیسے بن جائے؟ اگر میں سنت کے مطابق کھاؤں, حلال کا لقمہ کھانے کی کوشش کروں تو یہ کھانا میرے لیے عبادت ہے. آدمی کپڑا پہنتا ہے, یہ کپڑا اس کا دین کیسے بنے؟ کہا کہ حلال کا کپڑا حرام کی کمائی سے اپنے آپ کو بچا کر پہنے گا. جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا یہ اس کو دعا دیتا رہے گا. اور یہ کپڑا اگر شریعت اور سنت کے مطابق ہے تو یہ کپڑا اس کے لیے دین ہے, اور یہ شریعت سنت کے مطابق نہیں ہے تو یہ کپڑا اس کے لیے وبال. جیسا کہ حدیث پاک میں خود ذکر کیا, مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی 10 درہم کا جوڑا پہنے, یعنی 10 درہم کا اس کا جوڑا ہو اور اس میں سے 9 درہم حلال کے ہو, 1 درہم حرام کا ہو, جب تک وہ کپڑا اس کے زیب تن رہے گا, اس کے بدن پر رہے گا, وہاں تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی. یہ دین ہے, اور دین کہا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. آدمی کی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو آدمی اگر دین کے مطابق گزار دے تو وہ دیندار بن جاتا ہے. لہذا پیغمبر علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تھا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ تم لوگ ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنا. لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی زندگی ان کے جیسی بنائی, یہاں تک کہ ان کے جیسا چلنا پھرنا, ان کے جیسا اٹھنا بیٹھنا, ان کے جیسا رہنا کرنا, ہر چیز اختیار کی اور ہر چیز کو جو ہے خوشی کے ساتھ اختیار کیا. اور جو ہے وہ فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ میں نے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ دیکھا تھا, لہذا اس چیز کو زندہ کرنے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی لگا دی. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو انسانوں کے اندر سے بھیجا. تو مشرکین مکہ یوں کہتے تھے کہ یہ تو ایک بشر ہے اور بشر کی بات پر ہم کیا اعتماد کریں, بھروسہ کریں. اگر اللہ کوئی فرشتے کو آسمان پر سے بھیجتا تو ہم ان کی بات کو مانتے. اسی مضمون کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا بعث الله بشرا رسولا، کہ لوگوں کو ایمان لانے سے کسی چیز نے نہیں روکا جبکہ ہدایت ان کے پاس آ گئی، مگر اس بات میں کہ وہ یوں کہتے تھے کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا، ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے قل لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے، یعنی زمین پر فرشتے رہتے اور وہ اطمینان کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے تو ہم آسمان سے فرشتوں کو اتارتے۔ اب زمین پر فرشتے نہیں ہیں، انسان رہتے ہیں، تو لہٰذا انسانوں کو جو ہے نبی بنا کر بھیجیں۔ اسی لیے آپ نے سنا کہ اللہ نے کسی جانور کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، اس لیے کہ جانور کو نبی بنا کر بھیجتے تو مقصد حاصل ہی نہ ہوتا۔ جانور اپنی زبان میں کچھ بات کہتا، انسان وہ بات سمجھ نہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جو ہے وہ انسانوں میں سے بھیجا، اور وہ بھی سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ خاندان میں، سب سے بہتر خاندان میں بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فصاحت و بلاغت، کلام اور علم کلام یہ ساری چیزوں سے مزین کر کے بھیجا تاکہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اللہ کا دین پہنچا دے۔ لہذا جب ان کی بات یہ ہو گئی کہ مشرکین مکہ یوں کہنے لگے کہ کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجا جاتا تو بہت اچھا رہتا، اللہ کہہ رہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے، آپ ان کی باتوں میں بہت نہ آئیے، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میرا رب گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا، اب تم چاہے تو ہدایت پر آؤ چاہے تو نہ آؤ، میرا کام تمہارے تک دین کو پہنچانا ہے، لہذا میں پہنچا چکا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا، خوب جو ہے وہ جاننے والا، احوال سے باخبر، بہت اچھی طرح سے باخبر ہے۔ لہذا کون سچائی اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت کو سچائی بہت پسند ہے۔ آدمی اللہ کی ذات کے سامنے چالاکی کرے تو کہا کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ کہ آدمی دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہاں تو آدمی سچائی کو پیش کرے اور یوں کہے کہ اللہ میری ساری زندگی تیرے سامنے ہے اور میں نے گناہوں کے ساتھ گزاری ہے، ہمیشہ میں نے تیری نعمتوں کو استعمال کیا ہے اور تیری عبادت سے روگردانی کی ہے، تو لہذا آدمی اللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور جب آدمی یہ سمجھتا ہے میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، میں تو اتنے لمبے لمبے سجدے کرتا ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، لہٰذا مجھے تو بہت کچھ ملنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہی نہیں ہے، تو پھر آدمی کو اور زیادہ اللہ دور کر دے، اور زیادہ دور کر دیتے، اور آدمی اپنی عاجزی کو پیش کرتا ہے کہ جیسا اللہ کی عبادت کا حق ہے ایسا ادا نہیں ہو سکتا، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ایسا ادا نہیں ہو سکتا، جیسی اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے ایسی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی ہے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید دیتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا، بہت بہتر بات اللہ کہہ رہے، اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے وہ وہی صحیح معنی میں ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کی طرف سے جس کو ہدایت ملے وہی صحیح معنی میں ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے آپ ان کے لیے قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں پاؤ گے، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی ان کا ولی نہیں ہوگا، کوئی ان کا رہبر نہیں ہوگا، اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم ان کو قیامت کے دن چہروں کے بل حاضر کریں گے اس حال میں کہ وہ اندھے ہوں گے اور بہرے ہوں گے اور گونگے ہوں گے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر انہوں نے ہدایت سے روگردانی کی، ہدایت سے اپنے منہ کو پھیرا، قیامت میں ہم اس طرح حاصل کریں۔ اسی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، ان روایتوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں آنے والے، میدان حشر میں آنے والے لوگ تین طرح کے ہوں گے۔ یہ تین طرح کے لوگ ہیں، ایک سواریوں پر آ رہی ہے، بہترین سواری، اور ان کے لباس بھی بہت عمدہ اور کپڑے بھی بہت اچھے اور ان کے چہرے بھی بہت تر و تازہ،
ایسے دکھائی دیں گے جیسے کھا پی کر آئے ہیں۔ انسان کھا پی کر آتا ہے تو چہرہ بھی ایک دم ترو تازہ، اس لیے بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی آدمی کو دیکھ کر یہ تو کھائلے پیلے گھر کا ہے، کہا جو ہو کھائلے پیلے گھر کا ہے، کہا کہ بہت ترو تازہ چہرہ اور لباس بھی اچھا، تو لہذا بعض لوگ قیامت کے دن میدان حشر میں سواریوں پر آ گئی ہیں اور لباس بھی بہت اچھے اور چہرے بھی تر و تازہ، کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ، صدیقین، شہداء، کہا کہ یہ ہوں گے۔ روایتوں میں ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ہنستا ہوا چہرہ، سب سے زیادہ کھلا ہوا چہرہ شہید کا ہوگا۔ شہید کا چہرہ سب سے زیادہ کھلا ہوا ہوگا اور سب سے زیادہ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ آئے گا۔ تو لہذا ایک جماعت سوار ہونے کی حالت میں اعزاز اور اکرام کے ساتھ اچھے کپڑوں کے ساتھ آئے گی، اور ایک جماعت کہا کہ پیدل چل کر آئے گی، پیدل چل کر جو میدان حشر کی طرف آؤ، اور تیسری ایک جماعت جو منہ کے بل گھسیٹ کر جو ہے وہ آئے گی، اور فرشتے ان کو پیچھے سے ہنکال رہے ہوں گے، تو فرشتے ان کو پیچھے سے ہنکال۔ لہٰذا صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی چہرے کے بل کیسے انسان چل سکے، کہ پیر کے بل تو چلنا سمجھ میں آتا ہے، چہرے کے بل کیسے چلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب دنیا میں ان کو پیروں کے بل چلانے پر قادر تھا، وہ میدان حشر میں ان کو سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے، تو وہ چلاوے گا اور سر کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل جمع کریں گے اس حال میں کہ وہ اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے اور گونگے ہوں گے۔ ایک تو اندھے ہو جائیں گے، بہرے بھی ہو جائیں گے، گونگے بھی ہو جائیں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، اور وہ جہنم کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ جب جب وہ ٹھنڈی پڑنے لگے گی، حالانکہ ٹھنڈی نہیں ہوگی لیکن جب جب اس کے اندر تھوڑی سی کمی آ جائے گی زدناہم سعیرا، ہم اس کی بھڑکاوٹ کو اور زیادہ بڑھا دیں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید جو ہے جہنم کی آگ کو بڑھا دیں گے۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہاں پر میدان حشر کی حالت کو ذکر کیا ہے کہ لوگ سواریوں کے اندر آئیں گے، بعض لوگ پیدل چل کر آئیں گے، اور بعض لوگ جو ہے وہ سر کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، فرشتے ان کو پیچھے سے ہانک رہے ہوں گے، اور یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ ان کو اس حالت کے اندر کھڑا کرے گا اور اس حالت میں لاوے گا، اور وہاں کی کیفیت ایسی ہوگی کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک روایت میں ارشاد فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ برہنہ ہوں گے، کہ سارے کے سارے کسی کے جو ہے وہ تن پر کپڑا نہیں ہوگا، سب برہنہ ہونے کی حالت میں میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگے اللہ کے نبی تو آپ برہنہ ہونے کی حالت میں ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم محسوس نہیں کریں، کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم آتی ہے، دنیا میں تو آدمی شرما جاتا ہے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس وقت کسی کو فرصت کہاں ہوگی کہ دوسرے کو دیکھے، کہ آدمی ہر ایک اپنی اپنی جو ہے وہ فکر میں لگا ہوا ہوگا، یعنی آدمی اپنے پڑوس والے کو بھی نہیں دیکھے گا اور اس کی حالت اور اس کی کیفیت کو بھی نہیں دیکھے گا، اور بعض روایتوں میں تو یوں ذکر کیا ہے کہ آدمی اپنے پڑوس والے کو دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکے گا، آدمی کو اپنی ہی نفسا نفسی اتنی ہوگی کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، کون کھڑا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، تاکہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہاں پر بعد الموت کو ذکر کیا کہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سواریوں پر لاویں گے، بہترین لباس اور بہترین کپڑوں میں لاویں گے۔ کن لوگوں کو؟ جو دنیا کے اندر ہدایت یافتہ ہے، جن کو اللہ نے دنیا میں ہدایت دی ہے اور وہ ہدایت والے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ موت تک ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات میں جو ڈر اور خوف ذکر کیا ہے اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، میدان حشر کی رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔